اللهم صل على محمد رائے خوشنودیے جناب ابو طالب اولاد ابو طالب بلند ترین سلوات. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالقساء اليماني فغطيني به فأتيته بالقساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك جداه يا رسول الله. أتعزل لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتعسل لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلى على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. يتعسن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا أخي ووصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتعزل لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. لا صل على محمد وآل محمد قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالبهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وصل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها بنوها محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي يتعسن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكريك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال رسول الله عليه السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جبر بشياتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. صلى على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جور بشيتنا محبينا وفيهم محبوب إلا فرج الله غبا لا يبيد، ولا مغبوب إلا كشف الله غبا لا يبيد، ولا طالب حاجات إلا كزى الله حاجات. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيئتنا فاز ويسويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء
وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تخطئ الإصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد للذنوب غافرة لقبائه ساترة ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بالجهل وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء أقلته وكم من إصار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من صناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم أزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أعمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجناياتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تخزاني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبات على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالاتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أطوفا إلهي وربي من لي غيرك واصله كشف ذر والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأصاده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مسئنا معترفا
لا آجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه عليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة الضر وفكني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك يا إلهي وسيدي وربي تراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه وقلبي من معرفتك ولهج بلساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها صعد إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنت يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصود يسير بقاء قصير مدته فكهفة مالي لبلاء الآخرة وجليل الوقوع المكاره فيها وهو بلاء وتطول المدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف أنا لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور عليك أشكو ولما منها وأزج أبكي لأليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن عليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن عليك صراخ المستصرخين ولا أبكينك عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج عليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بك بلسان أهل التوحيدك ويتوسل عليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك
أم كيف تلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع الصوت وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم الضعف أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم الصدق أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب يا رب كم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أخطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا والسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما ما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فاصلك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلت شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وآمالي عندك مقبولة حتى تكون آمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك السرمدة يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من عليه شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة المؤقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك
وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعباداتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فعليك يا رب نصبت وجهي فعليك يا رب نصبت وجهي وعليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تخط من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه الدواء وذكره الشفاء وطاعته غنى ارحم من راسه ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعام يا دافع النقام يا نور المستغشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد برائے خوشنودی جناب ابو طالب اولاد ابو طالب بلند ترین سلوات اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا ہائے قیامت کی گھڑی آ گئی کیسی سائے سے محروم تیرے ہو گئے مہدی ہو کے جدا روتا رہا آپ کا بیٹا اے میرے بابا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا کیسی اسیری کا ستم تم پہ ہوا ہے تیرے لیے گھر تیرا زندان بنا ہے مولا تیرا گھر میں ہوا دفن جنازہ ہائے غربت عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا سامرا ہر سال چلے آتے ہیں زوار آپ کا تابوت اٹھاتے ہیں عزادار فرش عزا بچھتا رہے گا لیجئے پرسا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا سارے عزاداروں کے لب پر یہ دعا ہے واسطہ تجھ کو تیرے بیٹے کا دیا ہے دل میں بسا روزہ تیرا مہدی کے بابا ہم کو بلانا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا جب بھی تیرے نام کی ہوتی ہے یہ مجلس ساتھ میں زہرا کے چلی آتی ہے نرجس دیکھ ذرا محو بکا ہے تیری زوجہ کرتی ہے نوحہ عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا اے بن زہرا عسکری مولا ہائے قیامت کی گھڑی آ گئی کیسی
سائے سے محروم تیرے ہو گئے مہدی، ہو کے جدا روتا رہا آپ کا بیٹا، میرے بابا عسکری مولا صلی صلوات پڑھے گا محمد والے محمد، نماز کر، ہاں بسم اللہ، ایک سیکنڈ، اللہم صلی علی مولا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں کچھ منقبات پیش ہے، بالکل نئی تازہ، بالکل ابھی تک پڑھی نہیں ہے کہیں، امید ہے۔ مرتبہ عباس کو سب سے جدا رکھا گیا، مرتبہ عباس کا سب سے جدا رکھا گیا، جیسا تھی شخصیت، جیسی تھی ویسا دبدبا رکھا گیا، ایک دعا مانگی گئی اور ایک معجزہ رکھا گیا، شکل غازی میں رخ مشکل کشا رکھا گیا، اور فتح شبیری کا پہلے آئینہ رکھا گیا، فتح شبیری کا پہلے آئینہ رکھا گیا، اور پھر صحن قاتل پر جب فرش عزا رکھا گیا، اور اس ہجوم زندگی میں بس وہی انسان ہے، اس ہجوم زندگی میں بس وہی انسان ہے، وہ جس کی آنکھ میں اشک عزا رکھا گیا، اور ہیبت اصغر کچھ اتنی تھی یزید فوج میں، ہیبت اصغر کچھ اتنی تھی یزید فوج میں، 6 مہینوں کے مقابل ہرملا رکھا گیا، اور رات بھر تشنا لبوں کی اس سپاہ خلد میں ہر کی خاطر رات بھر ایک در کھلا رکھا گیا، اور جوش تھا اتنا شہادت کی صف شبیر میں، جوش تھا اتنا شہادت کی صف شبیر میں، ایک قدم کے بعد فوراً دوسرا رکھا گیا، اور پہلے سنوایا گیا خطبہ علی آواز میں، پہلے سنوایا گیا خطبہ علی آواز میں، ٹھوکروں پہ پھر یزید بے حیا رکھا گیا، ٹھوکروں پہ پھر یزید بے حیا رکھا گیا، اور وہ جسے سن کر بہل جاتے ہیں بیماروں کے دل، وہ جسے سن کر بہل جاتے ہیں بیماروں کے دل، اس دوا کا نام ماتم کی صدا رکھا گیا، وہ جسے سن کر بہل جاتے ہیں بیماروں کے دل، اس دوا کا نام ماتم کی صدا رکھا گیا۔ ایک صلوات پڑے گا محمد والے محمد، آ جاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ وہ زائر حسین، وہ جابر، وہ کربلا، وہ شام سے پلٹ کے جب آیا وہ قافلہ، ناکوں سے جو چلنے سے ابھرنے لگی صدا، جابر نے بڑھ کے قافلے والوں سے یہ کہا، ارے رک جاؤ کہ یہ سلطنت ابن علی ہے، ناکوں سے یہاں آنا بڑے بے ادبی ہے، ارے جب اس صدا کو زینب دلگیر نے سنا، روئی جگر کو تھام کر اور رو کے یہ کہا، پروردگار شکر ہے تیرا بہت بڑا،
جاگیر ہے یہ غازی کی، آتی ہے یہ صدا، پھر اس کے بعد ناکوں سے خود کو گرا دیا، عباس کی بہن نے تڑا کر یہ دی صدا، ارے زینب ہوں بھائی، زینب ہوں بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، یہ کربلا ہے جاگیر تیری، ہم آئے تیری جاگیر میں، رہ جائے زندان میں سکینہ یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں، پہچانو پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں اے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بازار کوفہ سے وہ گزرنا اہل حرم کے سالار کا، بھیا سجایا تھا اشقیاء نے ایک ایک کونا بازار کا، پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں اے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھیا تمہاری غیرت کی خاطر بالوں سے پردہ کرتی رہی، چادر نہیں تھی سر پر جو میرے ایک ایک قدم پر مرتی رہی، پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں اے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھیا سکینہ کو ایک شکینے مانگا کنیزی میں جس گھڑی، میں بنت زہرا میں بنت حیدر، بھیا لرس کر میں رہ گئی، پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں اے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بس یہ آخری پڑھوں، کرتا جو اس کا خون میں بھرا تھا اس کو بنایا میں نے کفن، جب دفن کرتے تھے اس کو عابد تھرا رہا تھا ان کا بدن، پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں اے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، درود پڑھ دے گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا جو مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے خیر الامت ٹرسٹ کی طرف سے اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام رکھا گیا ہے، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، ہم خیر الامت ٹرسٹ آپ سب کے تہہ دل سے ممنون مشکور ہیں۔ اسپیشل سید شجاع رضوی صاحب اسپین سے آئے ہیں تو ہمیں کچھ سننے کو موقع ملے گا، تو انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا، ہم تہہ دل سے ان کے ممنون اور مشکور ہیں۔ تو بس چند اشعار لوں گا، اس کے بعد میں شجاع بھائی کو جو ہے ممبر دے دوں گا۔ درود پڑھیے۔ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا،
खंजर तले हुसैन है, तीरों की छड़ी है। खंजर तले हुसैन है, तीरों की छड़ी है। ऐसी नमाज किसने जमाने में पढ़ी है। तस्लीम कर लिया है कलम की जबान ने, अल्फाज से बुलंद है सजदा हुसैन का। घुटने न टेक दे कोई बातिल के सामने, घुटने न टेक दे कोई बातिल के सामने। बच्चों को सुनाते रहा करो किस्सा हुसैन का, बच्चों को सुनाते रहा करो किस्सा हुसैन का। दुरूद पढ़ दिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मोहम्मद वाले मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकाल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ल साआ वलिया व हाफिजा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिंदान खुल गया है जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो। सज्जाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो। सज्जाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। मजलूम ऐसे गिर पड़ा, मजलूम ऐसे गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। जैसे हुसैन थे गिरे अकबर की लाश पर। जिंदान खुल गया है, अरे देखो नहीं रही मेरे हाथों में अब रसन। जाने लगा है काफिला अब लौट कर वतन। अरे लेकिन तू बैन शाम में, लेकिन तू बैन शाम में कैदी ही रह गई। खाके तमाचे सो गई जिंदा की कब्र पर। अला लानतुल्लाह अलल कौमी ज़ालिमीन। सलवात बर मोहम्मद। कंटिन्यू ये फ्राइडे को जी, जैसा कि ये सिलसिला जारी और सारी है, मुहर्रम की वजह से ये हम फ्राइडे को दुआ का प्रोग्राम नहीं रख सके, उसके लिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं। लेकिन ये मुहर्रम ख़त्म हो गए तो ये जुम्मे का दुआ का सिलसिला हमेशा इसी तरह और इसी टाइम पे हदीस किस्सा का जारी रहेगा, तो आप ऐसी शिरकत फरमाइएगा। और मैं दरख्वास्त करूँगा क़िबला सैयद शुजा रिज़वी साहब से कि वो आएँ, तशरीफ़ लाइए और अपने खिताब से हमें मुस्तफ़ फरमाएं। तो अगला जुम्मा फ्राइडे जो है वो दुआ का सिलसिला होगा, तो आप सब तशरीफ़ लाइए। जी हाँ, मुझे तो पढ़ मोहम्मद वाले
صلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ آپ تمام مومنین کی نیابت میں اپنے وقت کے مولا مرشد اپنے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں کہ مولا قبول فرمائے ان کے جد ان کے بابا کی شہادت پر درود پڑھنے محمد وآل محمد۔ مجلس کامل ہو چکی ہے، برادران نے جو پڑھا اور سنا ہم نے، مجلس ہو چکی ہے، بس ایک ڈیوٹی ہے اس بارگاہ میں اور اس دن کی نسبت سے کچھ پیغامات کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر 2 پیغام اگر مومنین تک پہنچ جائیں۔ دعا پڑھ محمد والے محمد پہ درود پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الہی عزم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك المنزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب۔ سب مل کے ساتھ پڑھیے۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد یا محمد یا ولی یا ولی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیون وانصرنی فإنکما ناصرون۔ یا مولانا یا صاحب عصر والزمان الواس 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 ادرکنی 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 السات 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 علجل 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 برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلوات۔ برائے خوشنودی جناب ابو طالب اولاد ابو طالب بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية صلوات یہاں گفتگو عنوان جیسے ظاہر ہے حدیث نبوی سے کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا کہ گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب مختصر وقت میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام کو کیسے پہچانا جائے، وہ معرفت کیا ہے، معرفت کے درجے کیا ہیں، اس کا اگلا درجہ کیا ہے۔ تو صرف یہ جان لینا کہ فلاں شخص میرا امام ہے یہ کافی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اگر ہم یہ جانتے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے کہ علی علی ہے، بے شک جو ایک عموماً جملہ مشہور ہے کہ علی کو ماننا کمال نہیں ہے، واہ واہ علی کو ماننا کمال نہیں ہے، علی کو مانا جاتا ہے اور علی ایسا نام ہے کہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ کمال ہے علی کی مان لینے میں، یعنی گویا علی کو ماننا، کوئی آپ نے ایسا کام انجام نہیں دیا، علی ذات ہی ایسی ہے کہ منوا لیتی ہے۔ کمال آپ کا اس میں ہے کہ آپ علی کی مانیں، جیسے مشہور قول ہے امیر المومنین کا کہ ہم ہیں نحن وجہ اللہ، ہم خدا کے چہرے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یا علی یہ فرمائیے کہ ہم نے رسول خدا سے سنا کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم جب عمل انجام دیں اور آپ بھی موجود نہ ہو، رسول اللہ بھی موجود نہ ہو، تو کیسے پتہ لگے گا کہ اعمال ہمارے خدا کی بارگاہ میں جو جا رہے ہیں وہ قبول ہو رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم جب نماز میں ہیں تو ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری وہ بصیرت نہیں ہے کہ ہم خدا کی زیارت کر سکیں، ہم جان سکیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کہ وہ ہم سے خوش ہے یا ہم سے ناراض ہے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا نحن وجہ اللہ، ہم ہیں خدا کا چہرہ، ہماری طرف دیکھو، عمل انجام دو اور ہماری طرف دیکھو، اگر اس عمل سے ہم تمہیں خوش اور راضی نظر آئے، سمجھ لو، یقین کر لو کہ اللہ راضی ہے، اور اگر ہم تم سے ناراض اور غضبناک نظر آئے، یقین کر لو کہ اللہ تم پر غضبناک ہے۔ تو یعنی اب یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو شخصیت کا تعین کر لینا کہ فلاں شخص میرا امام ہے، کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو اگلا ہے قدم وہ ہے معرفت، یعنی معرفت حاصل کرنا کہ میں جان لوں کہ کون ہے، کس کی اتباع کرنی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے اطاعت۔ بے شک اطاعت یعنی آپ اپنی ذات کو اس ذات میں ضم کر دیں۔ جیسے آج کے دور میں اگر سمجھانا چاہے، کسی نے کہا کہ اگر اطاعت کو سمجھنا ہے تو کس ذات سے سمجھا جائے، چھوٹی سی مثال سے مختصر وقت میں سمجھا جائے تو اس ذات کا نام ہے ابوالفضل، یعنی ایسی حد ادب کہ آپ کا سایہ بھی سید الشہداء سے آگے نہیں جاتا۔ اتنی احتیاط ہے کہ اگر چل رہے ہیں تو احتیاط کر رہے ہیں ابوالفضل کہ میرے مولا سے میرا سایہ بھی آگے نہ بڑھے۔ ذہنی فکر کے دور کی بات ہے، جو مولا کہہ رہے ہیں اسی طرح حکم، جی میرے مولا۔ آپ اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، یعنی ابوالفضل آپ سے کہہ گئے کہ جو وقت کا امام کہہ رہا ہے آپ کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، جیسا امام نے کہہ دیا وہ حجت ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جب ہمارے برادران کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں کہ آپ بڑھا دیتے ہیں آل محمد کو
تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو ابھی تک مقام پتہ لگا نہیں ہے، ہاں بے شک، ابھی تک ہمارے علماء ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارا تعین ہم کرتے ہیں کہ یہ مقام ہوگا جو اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، کہ ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے. لیکن آپ کیسے جانتے ہیں کہ ہم مقام سے بڑھا دیتے ہیں؟ یعنی گویا آپ نے وہ مقام دیکھا ہے. کیسے وہ مقام دیکھ پہچان سے آپ نے کیسے کہا؟ یعنی اگر ایمانداری سے کام لیجئے تو آپ کو ایک شیعہ کی تعریف کرنی چاہیے اور حیران ہو جانا چاہیے. یعنی آپ نے جب یہ کہا کہ ایک شیعہ علی کی تعریف ایسے کرتا ہے کہ خدا کے برابر کر دیتا ہے، خدا سے بڑھا دیتا ہے، رسول سے بڑھا دیتا ہے، تو آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پشیمان ہونا چاہیے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ جس قوم کے بچے کی فکر، جس کی امامت آپ کی توحید کے برابر ہے. دیکھیں نا، یعنی آپ فکر کریں، لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے کہ جس قوم کی فکر، جس کی امامت آپ کی توحید ہے. جبھی آپ نے کہا کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، تو سوچیں جس قوم، جس بچے کی فکر، جس کا عقیدہ امامت آپ کی توحید سے ٹکرا رہا ہے، اس کا عقیدہ رسالت کیا ہوگا، اس کا عقیدہ توحید کیا ہوگا؟ آپ پہنچ نہیں سکتے. اسی لیے ہے ہمارے کہا جاتا ہے قرآن صامت ہے، ناطق کون ہے؟ آل رسول ہے. امیر المومنین کا قول مشہور ہے صفین میں، انا ناطق القرآن. یہ جو تم دیکھ رہے ہو سوائے اوراق کے کچھ نہیں ہے، میں ہوں بولتا وہ قرآن، میری طرف رجوع کرو. یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ بولتے ہوئے، ہدایت کرتے ہوئے قرآن کو مسترد کر دیا گیا اور خاموش اور صفوں پہ جو مبنی تھا اس کو لے لیا گیا. یعنی مطالب سے خالی عبارات پڑھتے رہے اور مطالب سے واقف نہیں رہے. یہی ہمارا فخر ہے، فخر کریں اپنے اوپر. ہمارے علماء کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیے، ہزار سید الشہداء یعنی عظیم شخص ہے. اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیجیے، بہت مرتبہ ہے. یعنی ایک جو غیر معصوم، یعنی معصوم کی اطاعت نہیں کرتا، ہزاروں کے ایک مومن ہے فقط برتری حاصل رکھتا ہے اس پر. کیوں؟ عقیدہ. آپ نے جیسے کہا نا کہ فوراً جب کیونکہ نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ علی کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ جس قوم کا عقیدہ امامت آپ کی توحید کے برابر آ چکا ہے، اس کا عقیدہ رسالت کیا ہوگا، پھر عقیدہ توحید کیا ہے. یہ ہے فکر، یہ آپ فخر کریں اس مکتب میں ہے. خدا کی قسم ہمیں فخر کرنا چاہیے. اور سلام ہے ہمارے ماں باپ کو کہ ہماری ایسی تربیت کری، اور خدا کا شکر ہے کہ ان گھرانوں میں پیدا کیا کہ یہاں پر وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ برادران برابری، ان کے عقیدہ توحید ہمارا امامت ہے. اب یہاں پر جواب کیا دیا گیا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں. ہم نے کہا پڑھیے الحمدللہ. جتنے مطالب لیے جائیں گے، اب ترجمے جتنے بھی کیے جا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کا جو ترجمہ ہے، چاہے شام سے لے کے پاکستان، پاکستان سے لے کے سعودی آپ کریں، صرف دعائی ترجمہ ہے. دعائی ترجمہ کیا ہے برادران؟ کیا جو ہے، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا، یا ہمیں اگر بہت زیادہ کوئی کر دیا ترجمہ تو کہے گا ہمیں سیدھی راہ کی طرف گامزن رکھ، یا پھر ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما. جیسے ہی آپ نے، اب برادران سے ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کریں کہ برادران جیسے ہی آپ نے قرآن کے یہ مطالب لیے، قرآن کی یہ آیات پڑھی، اس مطلب کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا، یا اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، گویا آپ مشرک ہو گئے، آپ منکر خدا ہو گئے. یعنی اس نے اپنی نبوت جو ختم کری، یعنی آپ کا نبی سید المرسلین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا، وہ آپ کو صراط مستقیم دکھا نہیں سکا. جب نافرمان رسول ہو گئے، نافرمان خدا ہو گئے، اور جب نافرمان خدا ہو گئے آپ دار اسلام سے باہر ہو گئے. اسی لیے فخر کرتے ہیں ہم ان مطالب پہ جو آل محمد سے ملا ہے. اگر قرآن ہے، خدا کی قسم اگر مطابق آل محمد نہ ہو تو یہ سوائے عبارت کے کچھ نہیں ہے. اب یہ مطالب آل محمد کے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، یعنی یہ ایسا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف
माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। نہ صرف صراط مستقیم دکھا کے گئے ہیں، رہنمائی فرمائیے، بلکہ ہمیں قائم کر دیا ہے۔ کیسے قائم کرا؟ ایسے 12 ستون دیے کہ وہ عمارت جو لا الہ کی تھی، محمد رسول اللہ کی تھی، ان 12 ستونوں کے ذریعے یہ صراط مستقیم قائم ہو گئی۔ یعنی مطالب آپ نے لینے ہیں تو آل رسول سے لینے ہیں۔ اگر آل رسول سے مطالب نہیں لیں گے، خدا کی قسم گمراہ ہو جائیں گے، کہ جیسے گمراہ لوگ ہو چکے ہیں۔ وہ خود کو سمجھ رہے ہدایت یافتہ، لیکن باخدا وہ ہدایت پہ نہیں ہیں، گمراہ ہیں۔ ان کا خدا اور ہے، ان کا دین اور ہے، اور ہمارا دین اور ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب یہ جان لینا کہ امام، یہ میرا امام ہے، اس کی مجھے اطاعت کرنی ہے، یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کرنی ہے یعنی کسی نے چھٹے معصوم سے فرمایا اللہم معصوم سے فرمایا کہ مولا اپنے شیعہ کی نشانی تو بتائیے۔ بے شمار آپ نے ان بحث میں نہیں جاتے جو مولانا تفصیل میں اپنے شیعہ کا ذکر کر رہے ہیں، مختصر ایک اس ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے کہ مولا اپنے شیعہ کا تعارف کرائیے۔ کہا ہمارے شیعہ بذل کرتے ہیں، بے زے لام بذل یعنی قربانی دیتے ہیں، ہمارے شیعہ بذل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب ایک پوری ٹیم ہے جو مسلم نقیل کو ڈھونڈ رہی ہے، ایک مسلم نقیل کو ٹیم، ابن زیاد کی ٹیم ڈھونڈ رہی ہے اور مسلم نہیں مل رہے ہیں، اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے شیعوں کا اس وقت کہ مسلم نہیں مل رہے ہیں۔ کہاں ملے؟ جب ایک ملعون پہنچ گیا مسلم تک تو ابن زیاد کا پہلا سوال یہ تھا کہ تو ساری ٹیم، میری ساری ترکیبیں فیل ہو گئی، تو کیسے پہنچے مسلم تک؟ تو آپ سوچئے، اب یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ ہم اگر آئینہ مسلم میں اپنے آپ کو دیکھیں، جناب مسلم کو آئینہ بنائیے اور اپنے آپ کو دیکھیے تو پتہ لگے گا کہاں کھڑے ہیں۔ اب جناب مسلم اور صرف جناب مسلم نہیں، اس دور کے شیعہ کہا کہ میں تھک گیا تھا، واقعی ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلم کو میں تھک گیا۔ تو صحیح کہہ رہا ہے، ناممکن ہو گیا تھا شیعوں کا نیٹ ورک توڑنا، لیکن بالآخر صرف ایک امید تھی مجھے، تو میں مسجد میں جا کے بیٹھا۔ اب میں شکار میں تھا کہ کب کوئی شیعہ آتا ہے۔ اب اس نے شیعہ کو شکار کیسے کیا؟ یہ ہے قابل دلچسپ۔ کہا جیسی نماز پڑھی میری نظر، میں نے مشاہدہ کیا، میں نے کہا یہ وہ نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ دوسرا بندہ آیا، اسے نماز پڑھی، وہ گیا، یہ بھی وہ بندہ نہیں جس کی مجھے تلاش ہے۔ اب ایک بندہ آیا، اسے نماز شروع کری، انہیں خدا کی قسم یہی وہ بندہ ہے۔ کیسے پہچانا؟ طویل نماز اور طویل قنوت سے، خوبصورت نماز سے پہچانا کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ یعنی خوبصورت نماز سے میں پہچان گیا کہ یہ علی والا ہے، یہ شیعہ ہے۔ یقیناً اسی سے راز ملے گا مسلم کا۔ یعنی آپ سوچئے، ایک وقت تھا کہ ہماری پہچان خوبصورت نمازیں تھیں، طویل قنوت تھے، طویل نمازیں تھیں، طویل رکوع تھے، طویل سجود تھے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج ہماری مسجدیں غیر آباد کیوں ہو رہی ہیں؟ آج ہماری نماز کے صفحے خالی کیوں ہیں؟ اگر اس آئینہ مسلم میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کہاں کھڑے ہیں؟ آپ بتائیں اطاعت کے کس درجے پر ہیں، یا معرفت کے کس درجے پہ محسوس کریں گے؟ اطاعت یعنی واجبات کا ادا کرنا۔ یعنی اگر کسی نے کہا کہ اتنی ساری بحثیں چھیڑ دیں، آپ نے مشکل تو بتا دیا، اطاعت معرفت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اطاعت کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اتنی زیادہ بہت بڑی سائنس نہیں ہے اطاعت کو سمجھنا۔ اطاعت آسان ترکیب یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ واجبات کے پابند بن جائیں، یعنی واجبات ترک نہ ہو آپ سے۔ یہ ابتدائی سیڑھی ہے۔ جیسے جیسے واجبات کے عادی ہوتے جائیں گے، محرمات سے دور ہوتے جائیں گے، حرام سے دور کرتے جائیں، واجب سے قریب ہوتے چلے جائیں، اطاعت کی منزل بڑھتی رہے گی۔ یعنی پہلی منزل آپ کی یہ ہے کہ اطاعت، اور اطاعت کی چڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ واجبات۔ یعنی اب نماز ترک نہ ہو۔ کیا حالت ہونی چاہیے؟ وہی جو مچھلی کی بغیر پانی کے ہوتی۔ جب نماز کا وقت ہو جائے آپ کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ بے چین ہیں، اگر آج کے دور میں کوئی پہچاننا چاہتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے،
وہ پہچانے گا جب وقت نماز ہو. اب دل بے چین اگر ہو رہا ہے, اگر دل بے چین ہو رہا ہے نماز کے لیے کہ بس کسی طرح سے میں نماز پڑھ لوں, نماز ادا ہو جائے, سمجھ جائیں کہ خدا کا نور ابھی آپ کے دل میں باقی ہے, اس کو بڑھائیے. یہی نور ہے جو آپ کو معرفت سے اور امام سے ملائے گا. یاد رکھیے, جو توحید پرست نہیں ہوگا امام پرست نہیں بن سکتا. واہ واہ بے شک ایسی ہے. واہ واہ واہ. امام پرست بننے کے لیے توحید پرست بننا پڑے گا, یعنی امام کی نظروں میں آنے کے لیے خدا کی نظروں میں آنا پڑے گا. جو خدا کی نظروں میں نہیں ہے امام کی نظروں میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. بے شک ایسی ہے. واہ واہ. آپ ہزاروں مجلسیں کیجیے, بے شک بے تنہا اس کا اجر ہے, لیکن اگر یہ مجلس واجب کو ترک کر کے کی جائے گی, خدا کی قسم حسین قبول نہیں کریں گے. آج یہی ہو گیا ہے. عمل کیا ہے آپ دیکھیں, وصیت امیر المومنین کیا تھی؟ جناب حسن کو وصیت نہیں تھی, ان کے ذریعے سے ہمیں وصیت تھی. بے شک ایسی ہے. یہ وصیت کیا تھی کہ اے حسن واجبات کی حفاظت کرنا, نماز کی حفاظت کرنا. ایسا نہ ہو میرے بیٹے کہ مستحبات واجبات پر حاوی آ جائیں. آج یہی ہو رہا ہے کہ مستحبات واجبات پر غالب آ چکے ہیں, واجبات پس پردہ جا چکے ہیں. بس مختصر وقت ہے, درود پڑھ محمد علیہ. بس کوشش کیجئے کہ اطاعت میں واجبات کے آپ پابند بنیں, نماز کے پابند بنیں, اور اس معرفت کی منزل پر آپ گامزن ہوں گے انشاءاللہ. 8 ربیع الاول کا دن ہے. آج وہ دن ہے کہ وہ امام جو نہ جانے کتنے سالوں سے خون کے آنسو رو رہا ہے. کسی نے پوچھا میرے مولا سے, میرے مولا آپ خون کے آنسو آپ کے لیے کہا جاتا ہے. کہا میں صرف میں خون کے آنسو نہیں روتا ہوں. کہا کیا اپنے بابا کی شہادت پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں, اپنے بابا کی شہادت پر خون کے آنسو نہیں روتا. کہا مولا پھر خون کے آنسو کا ذکر جو ہے, کہا وہ سید الشہداء بھی روتے ہیں. کہا سید الشہداء کی شہادت پہ روتے ہیں خون کے آنسو؟ کہا نہیں, سید الشہداء پہ بھی خون کے آنسو نہیں روتا, خود سید الشہداء خون کے آنسو روتے ہیں. کہا پھر اپنے چچا غازی کی شہادت پہ جو زیارت نہیہ میں آپ کا ملتا ہے کہ بے بازو میں سلام ہو میرے اس جد پر کہ جو زمین کی طرف آئے تو اس کے بازو نہیں تھے, کیا اپنے جد عباس کی شہادت پہ خون کے آنسو روکتے؟ کہا نہیں, خود عباس اس واقعے پہ خون کے آنسو روکتا ہے. تو کہا مولا فرمائیے وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا وہ مجمع, وہ پھوپیاں, وہ بازار کوفہ اور لوگوں کا مخاطب کرنا, یہ ہے علی کی بیٹیاں, یہ ہے رسول زادیاں, یہ خون رلاتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب تھے. ہر چند کے آپ 6 سال کے تھے, آپ یتیم ہوئے. اب ذہن جاتا ہے ایک امام ہمارا ہے جو 6 سال میں یتیم ہو رہا ہے, وہ 4 سال کی بچی ہے جو یتیم ہو رہی ہے. یہاں پر امام کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, بظاہر باطن کے اندر بہت سازشیں تھیں, لیکن بظاہر احترام کیا جا رہا ہے. امام حسن عسکری کا جنازہ غسل کا موقع دیا جا رہا ہے. ہائے سید الشہداء, اے وہ معصوم 4 سال کی یتیمہ جو کبھی رخسار ہو کے تباچے مارے جاتے ہیں, کبھی اس کا کرتا جلایا جاتا ہے, کبھی اس کے رخسار چھینے جاتے ہیں. ارے لعنت اللہ لقوم الظالمین. ماتم حسین. یا امام عسکری, یا امام عسکری, یا امام عسکری, یا امام عسکری. بھیجیے بیٹے کو مولا منتظر ہے ماتمی. یا امام عسکری, یا امام عسکری, یا امام عسکری, یا امام عسکری. داستان ظلم مولا اس جہاں سے ختم ہو, جب تلک مہدی نہ آئے
صدی یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری اے ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا دست و پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبر آ گئی یا امام عسکری 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 دفن شہر جس طرح سے اپنے اصغر کو کیا آ گیا نظروں میں آئے منظر کرب و بلا اپنی تربت آپ نے جو گھر میں خود تیار کی یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں مگر ہائے بھائی کہہ کے روئے کوئی تیری لاش پر ایک بہن زینب کے جیسے کاش کے ہوتی تیری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم ڈھانے کے لیے پلسا دینے کے بجائے قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے تھے چاروں جانب تیرے مہدی کو شکی یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری پردہ غیبت میں مہدی بھی طرف کر رہ گیا 11 صدیوں بعد یہ پھر سے ستم ڈھایا گیا آپ کے روزے کا گرنا ہے شہادت دوسری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری مادر شبیر کا تھا میر روزہ دیکھ لے گھر میں خالق کے تکلم شہ کا ماتم دیکھ لے کم سے کم اتنی بڑھا دو ماتمی کی زندگی یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری اجل 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 یا امام اجل 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 یا امام اجل گناہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا میں گناہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا پر حسین ابن علی کا
میں عزادار ہوں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل